وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا ایک کتا جو تھا وہ اس طرح سے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ بالوسید کہاں؟ الوسید کا معنی ہے یا تو دروازہ ہے، اس کے تین معنی بیان کیے، دروازہ یا پھر صحن اور تیسرا چوکھٹ، یہ تین طرح کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ان کے صحن میں یعنی باہر ہو کے، جہاں غار ختم ہوتے اس کے باہر ہو کے وہ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہا، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس دروازے پر بیٹھا رہا، یعنی غار کے دروازے اور چوکھٹ پر بیٹھا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدہ کو آپ یہ دیکھیں کہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ صرف یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ، کتا ان کا بیٹھا ہوا تھا، بھی تھی، کتا ان کے ساتھ تھا، یہ بھی بات، لیکن اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کتے کے بیٹھنے کا انداز جو ہے، اس کی حالت جو ہے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس طرح سے بازو آگے پھیلا کے نا پھر بیٹھا رہا، اور کہاں بیٹھا اس جگہ کا بھی بتایا کہ وسید، وہ چوکھٹ پہ بیٹھا رہا۔ اب دیکھیے کتوں کا ذکر قرآن مجید میں جچتا تو نہیں ہے نا، کیوں جی؟ آپ کتنی نفرت کرتے ہیں کتے سے، کتنی نفرت کرتے ہیں کہ کتا جو ہے وہ انتہائی یعنی ایسا جانور ہے جس سے محبت نہیں کی جاتی، کیونکہ ایسے ہی ہے نا، اس سے محبت نہیں کی جاتی کہ یہ ایک بہت ہلکی جی مخلوق ہے، تو اس سے کیا محبت کرنی ہے، بلکہ شریعت نے اس کو رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس کو نہ رکھا جائے، کیونکہ ایسے ہی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتا رکھا، جس شخص نے کتا رکھا، اس کے اجر میں سے، ثواب میں سے ہر روز 2 قرات کم ہو جاتے ہیں۔ جتنا اس کے پاس نیک اعمال ہیں، وہ کتا رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر دن میں 2 قرات اس سے کم کرتا ہے۔ اب قرات پتہ کتنا ہے؟ احد پہاڑ کسی نے دیکھا ہے؟ احد پہاڑ یہ تقریباً 4-5 کلومیٹر میں ہے، کیونکہ ایسا 7 کلومیٹر 5 میل میں 7 کلومیٹر لمبا ہے، تو بڑا بلند پہاڑ ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا قرات کتنا ہوتا کہ کم از کم یہ جتنا احد پہاڑ ہے یہ 1 قرات ہے، ایک، تو ہمارے تو اعمال ہے ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ 2 قرات روز کم ہوتے ہیں، کتنے؟ 2 قرات اس کے اجر و ثواب سے کم کر لیے جاتے ہیں، ما سوا اس شخص کے جس نے مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس نے مویشی رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ گاؤں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ حویلیاں ہوتی ہیں، تو وہاں جانور رکھے ہوتے ہیں، باڑے ہوتے ہیں، تو وہاں ان کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوتا ہے تاکہ کوئی جانور باہر نہ جائے یا کوئی چور آ کے اس کو ان جانوروں کو لے کے نہ جائے، کیونکہ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے اجازت ہے، شکار کرنے کے لیے بھی اجازت ہے، اور اگر کھیت کی حفاظت، جیسے کہ کھیت کے اوپر جو ہے نا یہ سور وغیرہ حملہ آور ہوتے ہیں، ہاں جی، سیل حملہ آور ہوتی ہے، دوسرے جانور گیدڑ آتے ہیں، ہاں جی، وہ فصل کو اجاڑتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے، کھیت کی حفاظت۔ یہ 3 اجازتیں ہیں، اس کے علاوہ جس نے رکھا اس کے قرات اجر کم ہوگا۔ تو جو خود 7 لاکھ، اب شوقے دیکھا ہم نے، کتے چھوٹے 7 سلا لیتے ہیں، ہاں جی، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہے، یعنی اتنا یہ نفیر قسم کا جس سے نفرت کی جاتی وہ جانور ہے۔
لیکن اگر وہ جانور بھی اللہ کے نیک بندوں سے وفا نبھا لیتا ہے قرآن کی زینت بن جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن نے ان کا ذکر کر دیا، قرآن نے اس کے اندر، اور پھر ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کا پورا انداز بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا کتا جو ہے وہ غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا